بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. آج میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں غصے کا بہترین علاج بتایا ہے. مشکات المصابیح یا مشکات شریف، اس میں سے مختلف مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی دعاؤں کا باب ہے. 2441ویں حدیث کتاب میں اور تیسری حدیث باب میں. الفاظ سنیے. وعن سلیمان بن سرد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل لا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست بمجنون. متفق علیہ. معزز خواتین حضرات، حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ گئی ہے، لہذا اس کی سند کے حوالے سے، اس کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کی بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آ جائے اللہ کی مہربانی سے وہ 100 نہیں بلکہ 1000% صحیح ہوتی ہے. حدیث کے راوی سلیمان ابن سرد، اور ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے معزز خواتین و حضرات، یہ ایک داستان ہے جو سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ دو آدمی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں گالی گلوچ کرنے لگے جبکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص ان میں سے سخت غصے میں دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. صحابہ اکرام نے اس آدمی سے کہا، کیا تم نے سنا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں. معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے 3-4 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سب سے پہلی بات تو یہ، جس طرح میں نے تمہید میں عرض کیا، غصہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، انسان کے مزاج کا حصہ ہے. اب غصے کے درجات ہوتے ہیں. یہاں جن 2 لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ سخت غصے میں تھے اور ان میں سے ایک بہت زیادہ غصے میں تھا. تو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت بھی اور کائنات کے سب سے بڑے مربی بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹتے اور معاملہ مزید بڑھ جاتا، اور ظاہر بات ہے انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ماہر نفسیات نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں. یہاں کلمہ سے مراد الفاظ ہیں، کیونکہ عربی زبان میں کلمہ کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے، لفظ پر بھی، گفتگو پر بھی، اور کلمہ طیبہ پر بھی. یہاں پر اس سے مراد پہلی چیز ہے، بلکہ دوسری چیز ہے. گفتگو سے مراد الفاظ. میں کچھ ایسے الفاظ کو جانتا ہوں جو ادا کر دیے جائیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جب آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی سازش کا سامنا کرنا پڑے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، وہ ذات سننے والی جاننے والی ہے. اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، جو اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ سے ڈرنے والے،
جب ان کو شیطان کی طرف سے اس قسم کی کسی سازش کا سامنا کرنا پڑے تو فوری طور پر وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان مردود کے شر سے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو یقینی طور پر صحابہ کرام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سن نہیں رہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ بعد نے کہا کہ انہ کان من جفات الاعراب، وہ دیہاتی بدوؤں میں سے تھا، اور اس کے کہنے کا معنی یہ تھا کہ وہ مسلمان ہی تھا، لیکن اس کے کہنے کا معنی یہ تھا کہ جو پاگل ہی ہوگا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑے گا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ گیا دیہاتی ہونے کے باوجود۔ اور اس حدیث سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ غصہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اگر ہم شدید غصے میں بھی ہوں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غصہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور غصے میں انسان بڑی بڑی غلط حرکات کر جاتا ہے جو عام حالات میں نہیں کرنی چاہیے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث ایک حدیث نہیں بلکہ ہماری زندگی کا رخ تبدیل کرنے والا ایک بہت بڑا ربانی ہتھیار ہے جو نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا۔ اپنی تجاویز، آراء، مشوروں، تبصروں سے ہمیں ضرور نواز کر اپنی محبت کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے حدیث کے سبق سے اپنے استاد عبدالرزاق زاہد گمن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔